جی السلام علیکم. جی یاسر بھائی. السلام علیکم وعلیکم السلام. سر، کیا حال ہے آپ کے؟ جی اللہ کا شکر ہے. آپ کا نام یاسر ہے؟ جی جی ہاں، وہ گروپ کے اندر آپ بات کر رہے تھے مرزا جونیئر جیلمی کی چھترول والے گروپ کے اندر. تو وہ ہاں نا جی ٹپ 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 مجھ سے ہوتی نہیں ہے، یقین مانے. تو دل یہی ہوتا ہے کہ بندہ کوئی کال پہ بات کر لے. چلو جو بات کہنی ہے وہ بندہ کال پہ کر لیتا ہے. کیا خیال ہے؟ صحیح. تو کیا بات کر رہی تھی آپ؟ کیا اہل حدیث ہے؟ نہیں بھائی، میں اہل حدیث نہیں ہوں. اچھا پھر کیا ہے؟ میں نے صرف یہی بولا ہے کہ جو حدیث پہ عمل کرتا ہے، جو حدیث والے ہیں وہ اہل حدیث ہے. ضروری تھوڑی ہے کہ اہل حدیث کوئی فرقہ ہے یا پھر کوئی مسلک ہے. نہیں یہ نہیں میں نے پوچھا. کیا آپ سمجھتے ہو؟ نہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل حدیث کوئی مسلک یا فرقہ ہے؟ بات یہ ہے کہ اہل حدیث پہ عمل تو سارے مسلمان ہی کرتے ہیں. کون سا مسلمان ہے جو جی حدیث جی. پہ عمل نہیں کرتا؟ بس تو پھر ایسے ہی سمجھ لیں کہ آپ بھی اہل حدیث ہو، میں بھی اہل حدیث ہوں، ہر کوئی اہل حدیث ہے، مطلب وہ حدیث تو پہ عمل ساری کرنے اہل والا. حدیث پھر ہوئے نا. تو میں اسی لیے پوچھا ہاں تھا کہ آپ بالکل. اہل حدیث. آپ نے کہا نہیں میں اہل حدیث نہیں ہوں. ہوں. تو آپ نے تو انکار کیا تھا نا. میں اس لیے وہ شش و پنج میں پڑ گیا تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں میں حدیث پہ عمل کرتا ہوں، دوسرا میں نے جب آپ سے پوچھا تو آپ نے کہا کہ میں اہل حدیث نہیں ہوں. اس لیے مجھے نا میں بولا پریشانی آپ ہو کہہ سکتے ہیں ایسے. میں بولا آپ کہہ سکتے ہو. کہہ سکتے ہیں مطلب آپ ہیں نہیں اہل حدیث. اہل حدیثوں میں بھی کافی ساری ایسی مطلب میں جو ہے نا جو ہے وہ کسی بھی فرقے کو جو ہے نا نہیں آپ رفع دین فالو نہیں پڑھتے کرتا. ہیں؟ رفع دین کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں، میں رفل دین کے ساتھ نماز نہیں اچھا پڑھتا. نہیں پڑھتے. صحیح. نہیں تو کسی مولوی وغیرہ کو بھی مانتے ہیں کہ نہیں؟ سب کو انکار کرتے ہیں کہ میں کسی مولوی کو نہیں مانتا. نہیں، میں سب علماء کرام کو مانتا ہوں. ہاں ہاں اچھا مطلب یہ تقریباً علماء کرام. کہ مفتی طارق مسعود صاحب کو مانتے ہیں. جی جی، مفتی طارق مسعود صاحب کو مانتا ہوں. اچھا 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 ٹھیک ہے. تو پھر تو آپ دیوبندی ہوئے نا. پھر تو آپ دیوبندی ہوئے. مفتی طارق مسعود صاحب کافی اپنے بیانوں میں بھی فرما چکے ہیں کہ ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے، اوہو وہ ہم تو کسی سارے ہی فرقے سے کہتے ہیں. تعلق نہیں رکھتے اوہو ہیں. وہ تو دیکھیں مرزا جونیئر جیلمی والا بھی کہتا ہے میرا کوئی فرقہ نہیں. مرزا سینئر غلام قادیانی والے بھی کہتے ہیں. وہ تو وہابی بھی کہتے ہیں، دیوبندی بھی کہتے ہیں، سارے کہتے ہیں ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے. یہ تو اس کو چھوڑ دیں آپ کہ ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے. یہ ایک ایسی کامن چیز ہے جو ہر ایک نے زبان پہ وہ لاتا ہے اور نعرے یہی لگاتا ہے میرا کوئی فرقہ نہیں ہے. ہاں جی. تو پھر مطلب یہ کہ آپ دیوبندی ہوئے. جو بندی نہیں ہو میں مطلب کہ جو ہے نا دو بند سے ہم نسبت رکھتے ہیں. اچھا نسبت رکھتے ہیں. دیوبندی ہوئے نا یار. آپ جی ہاں کہنے ہوئے کیوں شرماتے ہیں؟ کیا آپ کو کوئی مسئلہ ہے؟ مجھے بتائیں. بھائی، یہ وہ بات نہیں ہے میں شرماتا نہیں ہوں. بات یہ ہے کہ جو بات حد تک ہاں نسبت رکھتے ہیں مطلب دیوبندیوں میں دیوبندی ہی ہیں. جی جی، ایک منٹ میری بات سن لیں. ٹھیک ٹھیک. جو دیوبندیوں میں خرابی ہے میں ان کو نہیں مانتا. جو بریلویوں میں ایک منٹ خرابی ہے میں آواز ان کو صحیح نہیں نہیں آئی. مانتا. دیوبندیوں میں کیا ہے؟ جو دیوبندیوں میں خرابیاں ہیں میں ان کو نہیں مانتا. جو بریلویوں میں خرابیاں ہیں میں ان کو نہیں مانتا. نہیں جو کافی وہ تو ویڈیوز میں یہ بھی مفتی ایک طارق ایسی مسعود چیز ہے صاحب کہ جو ہے جو وہ سارے واضح کر یہی چکے ہیں. کہتے ہیں کہ فلاں خرابیاں تو وہ ہم نہیں مانتے. یہ اس کو بھی چھوڑ دیں. یہ نہیں میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ خرابیوں کو مانتے ہیں کہ نہیں. میں نے تو یہ پوچھا تھا کہ آپ دیوبندی ہیں کہ نہیں. آپ کہہ رہے ہیں میں دیوبندیت سے نسبت رکھتا ہوں لیکن دیوبندی نہیں ہے. کیا ایسا ہی ہے؟ صحیح ایسا ہی ہے صحیح مطلب بالکل آپ نسبت رکھتے ہیں لیکن دیوبندی آپ ہیں نہیں. نہیں. یہ کیا بات ہے یار؟ یہ نہیں کوئی سمجھ آ رہی کہ مطلب نسبت میری ہے لیکن میں دیوبندی نہیں ہوں. یہ کون سی ایک کوئی نیا فرقہ بن گیا ہے یہ کوئی؟ نہیں ہاں؟ بات پتہ کیا ہے. جی جی جی. جیسے کہ بھی کافی سارے جیسے کہ بھی یہ بولتے ہیں کہ بھی ہم جو ہے نا اہل دیوبند جو دارالعلوم دیوبند تھا ہم اس کے علماؤں سے نسبت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. جی جی اور کافی سارے ہم نے بیانات سنے. حالانکہ ریسرچ نہیں کی، ریسرچ ہمیں کرنی چاہیے. بیانات سنے کہ بھی جو اہل دیوبند کی جو
काफी सारे जो है वो अशार या फिर कोई इबारत वगैरह ऐसी भी पाई गई है हाँ हाँ, जिसमें जो है वो कुछ खराबियां हैं. अच्छा. हेलो, आवाज कट गई थी, दोबारा बोलें. हाँ, वो कॉल आ गई थी. जी अच्छा हम्म. जी. तो मैं जैसे कि वो ये बोलते हैं कि अशरफ अली थानवी जो है वो या फिर कासिम ननौतवी साहब जो है वो इनकी निस्बत रखते हैं. हम्म, और ये जो ये सारा जो अहले देवबंद है वो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत रखता है, वो इनको मानता है. मतलब कि उनका जो इत्तेहाद है वो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पर है. पर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने भी जो है ना काफी सारी बातें अपनी जो है ना कुरान में ऐसी लिखी है जो कुरान के बिल्कुल मुखालिफ. कुरान में से गलती हो गई, फिक्का हनफिया ने काफी सारी ऐसी बातें लिखी हैं जो कुरान के मुखालिफ है. कोई दो चार बताएं. एक मैं बता देता हूँ आपको. एक बता दें. जैसे कुरान पाक में जो है वो लिखा हुआ है कि जो माएँ जो है वो अपने बेटों को 2 साल तक दूध पिला सकती है, 2 साल से एक दिन भी बढ़ नहीं सकता उससे. और इमाम अबू हनीफा ने इसको वाज़ेह करके 30 महीने लिखा हुआ है. 30 महीने तो ये 2.5 साल बनते हैं. कहाँ और है ये मैं काफी सारी किताबों के आपको हवाले दे दूंगा. जी जी जी, एक दे दें, काफी का नहीं, एक हवाला. मैं पर्सनल में आपको मैसेज कर दूंगा. कोई वैसे किताब का नाम तो याद होगा, किताब का नाम ही बता दें. वैसे मैं सारी जो है ना आपको पर्सनल कर दूंगा. और मैं थोड़ी देर बाद में आपसे बात करता हूँ. मैं नहीं जाना नहीं, वो जाना नहीं, रुके. क्या कर रहे हैं आप अभी? आप हमें दरमियान में छोड़ के चले जाएंगे, ये तो अच्छी बात तो नहीं ना. मैं आपसे दोबारा बात करूंगा. अच्छा, ये तो काम खराब हो गया ना. हवाला तो आप भागने लगे हैं. ये हवाला आपको बिल्कुल जो है ना 100% हवाला दे. नहीं, आप तो कह रहे थे काफी ही है. भाई काफी है तो एक तो याद होगा ना आपको, कोई किताब का नाम. मैं एक आम से लड़का हूँ. मैं कोई थोड़ा सा पानी पीने आपका. नहीं, वो बात नहीं है. अलग खुश्क हो गया. अलग खुश्क होने की बात नहीं है. आप तो मुफ्ती साहब है, मैं कोई आलिम व मुफ्ती नहीं है. मैं आम से लड़का हूँ. मेरी तहकीक और आपकी तहकीक में फर्क है. वो भाई देखिए, आपने तहकीक की ना, आप कह रहे बहुत सी हैं. देखिए इतने बड़ा कुछ चैलेंज किया, बहुत बड़ा चैलेंज है. मैं आपको हवाला दूंगा ना. आपको हवाला दूंगा. कोई एक किताब जुबानी बता दें. अभी हवाला बाद में सेंड कर देना, कोई नहीं. किताब का नाम बता दें. मैं करता हूँ आपको. वो देखे, नूरुल-इज़ा है, कदूरी है, कंजुद दकायक है, हदाया है, मुल्ला निसारी है, किताब कदीर है. कोई किताब तो बताएं. मैं आपको सारी डिटेल के साथ जो ना सेंड करता हूँ. इमाम आजम की कोई एक किताब का नाम बता दें. मैं आपको सारी सेंड करता हूँ. अच्छा, नहीं, हंसने से काम नहीं चलेगा. एक बात, एक मुअम्मा तो हल कर दें. जी. ये अशरफ अली थानवी साहब को आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? मतलब अच्छा समझते हैं, बुरा समझते हैं? जो उसके खिलाफ जो ये कहानी किससे जोड़े हुए हैं कि इसने अपने नाम पे कलमा पढ़वाया था. और नहीं यार, मैं कहीं और कोई बात पूछ रहा हूँ. वो इसको पंजाबी जो है ना इसको पंजाबी में कहते काने नू अपनी कानों सोच जाती है. मैं ये थोड़ी पूछ रहा हूँ, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि आप उनको क्या समझते, अच्छा इंसान समझते, बुरा इंसान समझते? मैं इसको अच्छा इंसान समझता हूँ. ठीक हो गया, बस ये इतना सवाल था. टू दी पॉइंट रहते हैं, आप बात बढ़ा रहे हैं. मैंने जो चीज पूछी नहीं है आप उधर जा रहे हैं. अच्छा ये है, एक सुने तो रुके तो. अच्छा ये जनाब तकरीर के लिए अशरफ अली थानवी साहब के मामू को बुलाया गया, तो उन्होंने आगे से शर्त ये रखी थी. इन्होंने अशरफ अली थानवी साहब ने अपनी किताब के अंदर मलफूजात हकीमुल उम्मत के अंदर भी लिखा है. वो कहते हैं कि शर्त ये रखी थी कि भाई छोटे छोटे बच्चे देवबंदी जो है ना,
وہ آگے سے میرا عضو ناسل پکڑ کے کھینچیں اور پیچھے سے کچھ بچے نا انگلیاں دیں میری مقد کے اندر، اور کچھ بچے جو نا دیوبندی بچے نعرہ لگائیں بڑوا رے بڑوا بڑوا رے بڑوا۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ جب اپنی دیوبند کی مسجدوں میں کسی دیوبندی مولوی کو بلاتے ہیں تو اس کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں کہ نہیں کرتے آپ لوگ؟ سارے جھوٹے قصے اور کہانیاں نہ حوالہ غلط ہو، جو چور کی سزا وہ ہماری سزا، حوالہ کی آپ ایک حوالے کوئی معتبر بندوں نے تھوڑی لکھے ایک ہوئے حوالہ یار، آپ نے دیا، ایک میں دے رہا ہوں، دیکھ سنیں نا، نہیں یہ کوئی معتبر بندوں نے تھوڑی لکھے ہوئے جو حوالہ غلط اور آپ مسلم بخاری سے کوئی حوالہ تھوڑی دے رہے ہو۔ سنیں تو صحیح، یہ دیکھیں کتاب کا نوٹ کریں، ملفوظات حکیم الامت جلد 9 ہے، صفحہ 212 ہے، اور لکھنے والے حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب ہیں، ادارہ تالیفات اشرفیہ ہے ملتان کا، وہاں کی چھپی ہے یہ کتاب، جی سارے جھوٹے قصے کہانیاں میں حوالہ دے رہا ہوں، آپ میرے جھوٹے کسے کہانی نہیں، میں حوالہ دے رہا ہوں، آپ کیا کہانی ہے بھائی؟ میں نے جب آپ نے امام اعظم کی بات کی تھی تو میں نے حوالہ مانگا تھا، میں نے آپ سے خود حوالہ مانگا ہے، آپ کے پاس ادھر تو حوالہ نکلا کو نہیں۔ اب جب یہ دیوبند کا حوالہ پیش کیا تو آپ کہہ رہے نہیں وہ یہ کہانیاں جھوٹے کس سے کہانیاں، یہ کون سی بات ہے یار؟ جی ہیلو ہیلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مفتی صاحب 7 نمبر ایپیسوڈ میں نے ابھی دیکھا ہے، بالکل آپ نے درست فرمایا ہے، ان کے یہاں پہ ساری بے حیا جو ہے نا انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں۔ تو اس کا ایک حوالہ میرے پاس بھی ہے، کیونکہ میں جب بہت چھوٹا سا ہوا کرتا تھا تو ایک حاجی صاحب کی بلڈنگ کے نیچے ہمارا کارخانہ تھا، وہ دیوبند سے تھے اور ان کے جو بھائی تھے بڑے وہ کورنگی ویٹا چورنگی عثمان غنی مسجد کے صدر بھی تھے۔ تو حاجی صاحب کے جو بڑے صاحبزادہ تھے راشد بھائی، ان کی پرچون کی دکان تھی، وہاں پہ خسرا آیا کرتا تھا پیسے مانگنے کے لیے، وہ ہر دوسرے تیسرے دن آتا تھا، تو اس کو کہیں رائے گنج میں یا تو پھر کراچی اجتماع میں جو ہے نا وہ لوگ لے کے جاتے تھے یا وہ جاتا تھا، مطلب اس حوالے سے ان کے رابطے میں رہتا تھا وہ خسرا۔ تو ایک بار میں راشد بھائی کے پاس کھڑا ہوا تھا تو وہ خسرا آیا، راشد بھائی نے اس کو 2-4 روپے دیے، سکے مانگتا تھا نا، سکے لے کے جاتے تھے۔ تو راشد بھائی نے بولا اوئے کیا ہوا، تو ادھر گیا نہیں اجتماع میں اور تو پہلے بھی نہیں آیا تھا؟ تو اس کا جواب یہ تھا وہ پرے مارو کادا اجتماع، وہ اتنا گندا ماحول ہے ادھر تھا۔ انہوں نے بولا کیوں کیا ہو گیا؟ راشد بھائی کی آنکھیں بڑی بڑی ہو گئی نا، میرے کو پنجابی صحیح سے نہیں آتی، تو انہوں نے بولا وہ پرے مار اجتماع نو کادا اجتماع، اتنی وہاں پہ بگڑتی ہے۔ تو راشد بھائی نے بولا بھائی ہوا کیا ہے، مسئلہ تو بتا۔ وہ بولا ہے اتنا لمبا مولوی ہو، سامان کھڑا کر کے ہاتھ سے پھڑا دیتا انہیں۔ مطلب وہ خسرا جو ہے نا وہاں سے بیچارہ کٹ گیا، بولا یہ دین سکھانے کے لیے لے کے جاتے ہیں، وہاں پہ سامان کھڑا کر کے ہاتھ میں پکڑا دیا اس کو، بولا میں نہیں جاتا تمہارے اجتماع میں۔ تو یہ حال ہے ان کا۔
In our 4 years course we prepare scholarly debaters who will protect our Muslim people from going astray on the topic of Khatme Nubuwwat. Which means Prophet Muhammad is the last and final prophet and there is no prophet after Prophet Muhammad. Upon Prophet Muhammad, Allah's peace and blessings will be there until eternity. We need US $2,000 per month to deliver these champions. We need 24 people who can donate US $1,000 per year. May Allah make this good deed the reason for Prophet Muhammad to smile at you and the reason for your najat on the Day of Judgment. Ameen.